یقین کا پختہ ہونا اللہ کے فضل سے ہوتا ہے۔ یقین کی پختگی کو حالات کے مطابق جج نہ کرو، اسے حالات سے الگ رکھو۔ یہ نہ کہنا کہ یہ کام ہو گیا، وہ کام ہو گیا۔ اگر سارے کام ختم ہو جائیں اور جب دنیا اور دنیا کی ضرورتیں نہیں رہیں گی، جب آپ کا آخری سانس ادا ہو رہا ہوگا، دنیاوی ضرورتیں ختم ہو رہی ہوں گی، اس وقت یقین کام آئے گا۔ تو آپ ابھی سے یقین کو اس انداز سے دیکھیں اور دنیا اور دنیاوی ضرورتیں ختم کر دیں۔ تو اگر یقین سے دنیاوی انداز کا سوال نہ کرو تو پھر یہ پختہ ہو جائے گا۔ اس طرح سمجھو کہ جیسے تم دنیا سے مر چکے ہو۔ جب آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم دنیا سے مر چکے ہیں تو پھر آپ یقین کو کیسے کہیں گے کہ میرا یہ کام کر، کیونکہ کام دنیاوی ہے۔ تو دنیاوی آرزویں، دنیاوی شکست اور دنیاوی حاصل، دنیاوی محرومی، دنیاوی پیسہ اور دنیاوی غریبی، ان سب کو چھوڑ دو۔ دنیاوی دکھ سکھ سارے نکال دو۔ بس اپنے یقین کو اور پختہ کرو اور کہو کہ اب اللہ جو ہے ہمارا یقین ہے۔ پھر آپ کا اللہ پر یقین جو ہے یہ پورے اعتماد کے ساتھ آپ کو ملے گا اور کامیابی سے ملے گا۔ آپ اس کو دنیاوی حالات سے نہ پرکھنا۔ دنیاوی حالات کے آپ تو خود ہی بادشاہ ہیں۔ جو کچھ حاصل ہوتا ہے تو لے لے، اور حاصل نہیں ہوتا تو چپ کر جا۔ تو آپ بازار سے سودا خرید لو، پیسے ہیں تو خرید لو، نہیں ہیں تو پھر نہ خریدو۔ اس میں دقت والی بات تو کوئی نہیں۔ اب یہ بحث نہ کرنا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا حالات ہیں۔ سیاست جب تک نہیں آتی، جمہوریت جب تک نہیں آتی، حالات یوں ہی رہیں گے۔ عقیدے والے انسان میں الجھاؤ نہیں ہوتا۔ آپ اللہ کی طرف اگر سفر کر رہے ہیں، اللہ کا بندہ بن کے سفر کر رہے ہیں، تو چاہے جتنا الجھاؤ ہو، مگر آپ کی نگاہ میں الجھاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ جو مالک ہے وہ بہتر جانتا ہے، اور اگر تو مالک ہے تو پھر اپنی ملکیت ثابت کر، مگر تیرے پاس تو ملکیت ہے ہی نہیں اور نہ تو ثابت کر سکتا ہے۔ تو اپنی مجبوریوں میں پھنسا ہوا ہے، اور مجبور جو ہے وہ مالک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو کچھ ہو رہا ہے تم اس کی پرواہ نہ کرو، بلکہ تم اپنا سفر طے کرو۔ اگر کسی آدمی نے ظلم کر دیا ہے تو تم اس کو دیکھو، کیا تم اس کو دور کر سکتے ہو؟ کر سکتے ہو تو کر لو، دور نہیں کر سکتے تو اپنی مجبوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے اسے آخرت کے لیے چھوڑ دو۔ محاسبے کے دو طریقے اللہ نے بتائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کچھ لوگوں کا یہاں محاسبہ ہو جاتا ہے، باقی لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کا محاسبہ وہاں ہوگا۔ اورنگزیب نے کسی درویش کا سر قلم کروا دیا تھا۔ درویش نے غصے میں اپنا سر آپ اٹھا لیا، ہاتھ میں سر لے کر شاہی مسجد دہلی کی سیڑھیاں چڑھنے لگ گیا اور پکارنے لگا، انصاف، انصاف۔ اس کے پیر صاحب نے کہا، جو انصاف تو مانگ رہا ہے اس کے لیے اللہ نے ایک الگ دن مقرر کیا ہے، ایک اسپیشل دن، اس کا نام قیامت ہے۔ تو آج کیسا انصاف مانگ سکتا ہے؟ تو یہ انصاف جو تو مانگ رہا ہے یہ قیامت کو ہونا ہے۔ اللہ نے کچھ لوگوں کو پیسہ دے کر آزمایا اور کچھ کو غریبی دے کر آزمایا۔ جس طرح اس کے لیے پیسہ الجھن ہے، اسی طرح تیرے لیے غریبی الجھن ہے۔ تو غریبی کو اگر قبول کر لے تو تیرے لیے یہی دولت ہے۔ صرف پیسے کی بات نہیں بلکہ ایمان کی بھی بات ہے۔ میں پہلے سے بار بار بتا رہا ہوں کہ رزق صرف یہی نہیں کہ جیب میں پیسہ ہو، بلکہ رزق یہ بھی ہے کہ دل میں ایمان ہو، آنکھ میں بینائی ہو، آپ کا ایمان چمک جائے تو وہ بھی رزق ہے۔ مگر آپ ایک رزق یعنی پیسے کے پیچھے چلتے جا رہے ہیں کہ صرف یہی آپ کی ہر بیماری کا علاج ہے۔ مگر اللہ کو ماننے والا اللہ کو ہی مانتا جاتا ہے، وہ تکلیف میں اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے، دکھ میں اور قریب ہو جاتا ہے، اور سکھ میں اور قریب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کو ماننے والے ہر حال میں اللہ کو ماننے والے ہیں، اور وہ کبھی اللہ سے دور نہیں ہوتے۔ اور نہ ماننے والا نتیجے نکالتا رہتا ہے کہ یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں بحث نہیں، بحث جو ہے یہ وسوسے کا نتیجہ ہے، اور وسوسہ جو ہے یہ یقین کی نفی ہے، اور وسوسہ اگر آ گیا تو سمجھو کہ شیطان آ گیا۔ اس لیے اپنے ایمان کو، یقین کو اس وسوسے سے بچانا ہے۔ اس کو بچانے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ اپنے یقین کو حالات سے بے نیاز کر دو، اور یقین کا ایک ایسا گواہ بنا لو جس کا یقین آپ سے بہتر ہو، تو کسی اور کو ساتھ ملا لو۔ اس لیے مل کے سفر کرتے ہیں لوگ، کیونکہ اس سے یقین پختہ ہو جاتا ہے۔ اور آپ دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ آپ کا یقین پختہ کرے۔ یہ کہو کہ یا رب العالمین میرا عقیدہ پختہ کر۔ درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے۔
عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے۔ عقیدے میں پیسہ اور فانی اشیاء نہ شامل کرنا، کیونکہ یہ تو جلنے والی چیزیں ہیں جو جل جائیں گی۔ جو باقی رہنے والی اشیاء ہیں اور باقی رہنے والے اسما ہیں، ان کے ساتھ اگر آپ وابستہ ہو جائیں تب عقیدہ باقی رہے گا، اور اگر فانی ہونے والی چیزیں ملاؤ گے تو آپ کا عقیدہ بھی فنا ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فانی ہونے والی چیزیں کیا ہیں، یعنی فنا بقا کا پتہ ہونا چاہیے۔ مثلا یہ کہ یہ جو ٹیبل ہے یہ فانی ہے، اگر تم یہ کہو کہ میرا عقیدہ اس سے وابستہ ہے تو آخرکار عقیدہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس میز نے ٹوٹ جانا ہے۔ اور اگر آپ کا عقیدہ جو ہے ان لوگوں سے وابستہ ہے جو ہر زمانے میں باقی رہتے ہیں تو آپ کا عقیدہ پختہ ہوگا۔ اگر آپ کا عقیدہ اس سے وابستہ ہے جو ہمیشہ رہتا ہے تو آپ کا عقیدہ پختہ ہے۔ عقیدے کو تبدیل ہونے والے حالات کی زد سے بچاؤ تو آپ کا عقیدہ پختہ ہوگا۔ اس لیے یہاں یقین قائم ہو جاتا ہے۔ یقین قائم کرنا اور اس کو محفوظ کرنا مشکل نہیں ہے۔ یقین کی حفاظت ہی اصل میں ایمان کی حفاظت ہے۔ یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔